shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اچھا جی، اب طالوت جو ہے بادشاہ مسلم ہو گئے نہیں؟ اب طالوت نے آرڈر دیا چلو جی جہاد پہ چلو، کس پہ؟ جہاد پہ چلو۔ کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے جی؟ جالوت کے ساتھ۔ 70,000 آدمی کو لے گئے جہاد کے لیے۔ آگے نہر آنی تھی، اس کو دریائے اردن کہتے ہیں اور نہر اردن بھی کہتے ہیں۔ وہاں جی آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا۔ تو حضرت طالوت نے فرمایا دیکھو بھائی، نہر آ گئی ہے، تمہیں پیاس لگے گی۔ جو آدمی بالکل پانی نہ پیے وہ تو ہے اول نمبر، کیا؟ اور حکم عزیمت کا بھی یہی ہے۔ اور جو آدمی اگر پانی پیوے سی تو ایک چلو، کیا؟ ایک چلو کی اجازت ہے، سمجھے؟ وہ پہلا حکم عزیمت کا تھا، ایک چلو کا تھا رخصت کا۔ تو جب اس نہر اردن سے گزرنے لگے تو 70,000 آدمی میں سے صرف 313 آدمی ایسے تھے جنہوں نے پانی بالکل نہ پیا یا ایک چلو پیا، باقی سب پانی پیے، خوب پیٹ بھرا۔ تو جنہوں نے پانی پیا، پیٹ بھرا، وہ بزدل بن گئے، کیا؟ دریا کو عبور بھی نہیں کیا، پیچھے رہ گئے۔ اب 313 آدمی لے کے آپ آگے جا رہے ہیں۔ سامنے نظر آئے جی جالوت اور اس کا لشکر۔ پھر یہ 313 آدمی جو ہے نا، یہ 2 قسم بنے۔ وہ ایک قسم تو پیچھے رہ گیا نا، وہ ناقص لوگ تھے۔ اب 313 آدمی کتنی قسم بنے؟ 2، ایک کامل، دوسرے اکمل۔ جو کامل تھے نا، ارادہ تو تھا ان کا جہاد کا، لیکن دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کے کہنے لگے یار دشمن ہے بڑا قوی، طاقتور ہے، پتہ نہیں جہاد ہو سکتا ہے، طاقت ہے یا نہیں۔ دل میں تھا ارادہ، لیکن جو اکمل تھے نا انہوں نے کہا چھوڑو ایسے واہ میں نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو تھوڑی جماعت بھی کثیر پہ غالب ہو جاتی۔ خیر سب کبھی ہو گئے اور جہاد شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مار دیا جالوت کو۔ آگے آ رہا ہے دیکھو جی، فلما فصل طالوت بالجنود، ادھر پہنچ گئے ہیں نا۔ جب علیحدہ ہوا طالوت لشکروں کو لے کے، کتنے لشکر تھے؟ 70,000۔ کہاں سے چلا جی؟ بیت المقدس سے امالکا کی طرف۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس سے قوم امالکا کی طرف۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا تم کو ساتھ نہر کے۔ اس نہر سے مراد ہے نہر اردن، اس کو دریائے اردن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین اور اردن کے درمیان ہے۔ فمن شارب منہ، پر جس شخص نے پیا اس سے، یہاں مطلق پینا مراد نہیں، بالافراط لکھو، فمن شارب منہ بالافراط، بہت زیادہ پیا۔ کیا معنی کرو گے؟ پیٹ بھر کے بہت زیادہ پیا، پس نہ ہوگا مجھ سے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے نہ چکھا اس کو، پس بے شک وہ مجھ سے ہے۔ نیچے لکھو یہ حکم عزیمت ہے۔ حکم عزیمت یہی تھا کہ بالکل نہ چکھے، اور جو نہیں چکھے گا اس سے پس بے شک وہ مجھ سے ہے، یہ حکم عزیمت۔ ہاں الا من اغترفا، مگر جو شخص بھرے ایک چلو، یہ حکم کیا ہے؟ رخصت، اتنی اجازت ہے۔ اب جب گزرنے لگے نا، اچھا جی چلو بھرے اپنا، فشاربوا منہ قلیلا، پس بے تحاشا پیا۔ شاربو کا معنی مطلق پینا نہیں، کیا؟ خوب پیا۔ اس کے نیچے لکھو ناقص لوگ، یہ ناقص لوگ تھے جنہوں نے خوب پیا۔ پس بے تحاشا پیا ناقص لوگوں نے اس سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ان میں سے۔
ان تھوڑوں نے کیا کیا؟ یا نہ پیا یا کیا پیا؟ یہ کتنی تھے؟ قلیلا منہم، لکھ لو 313۔ بابا یہ میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ عام مولوی صاحبان یہاں کچھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ غلط تفسیر کر دیتے ہیں، سمجھے؟ فلما جاوزہ، یہ تجاوز کتنی کر گئے جی؟ ناقص لوگ سب رہ گئے اور تجاوز کر گئے کتنی؟ 313۔ اب 313 کتنی قسم بن رہے ہیں؟ 2 قسم، ایک کامل دوسرے اکبر۔ پر جب تجاوز کر گیا، اس سے پار ہو گیا وہ اور جو مومن تھے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا، کالو کے نیچے لکھو کامل لوگ، کالو کے نیچے کامل لوگ کہنے لگے نہیں طاقت واسطے ہمارے آج کے دن ساتھ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مولوی صاحبان یہاں غلط فہمی پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے کہا تھا جنہوں نے پانی بہت پیا تھا، حالانکہ وہ تو پیچھے رہ گئے۔ یہ جو گزر گئے ہیں مومن ہیں، یہ 2 قسم بن رہے ہیں۔ یہ مجاہدین نے کہا جو بعد میں جہاد بھی کیا، کامل لوگوں نے کہا نہیں طاقت واسطے ہمارے آج کے دن ساتھ جالوت کا لشکر کے، وہ اپنی قلت کی فکر ہوئی، جہاد کرنا چاہتے تھے لیکن فکر کس کی ہوئی؟ قلت قلیل ہے۔ قال الذین یظنون، قالت کے نیچے لکھو اکمل لوگ، ان میں جو اکمل تھے، کہا ان لوگوں نے جو امید رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملنے والے اللہ کو، کم من فئتین، ارے میاں بہت دفعہ ایسے ہوا کہ فئتین قلیلتین، تھوڑی جماعتیں غالب ہو گئی، جماعتیں کس پہ؟ کثیر پہ، اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ، نصرت کے ساتھ۔ یہ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا سمجھ؟ یہ خیال کرنا 3 گروہ بنانا۔ ولما بارزوا لجالوت، اور جب کہ آمنے سامنے ہوئے کس کے؟ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، تو قالوا، دعائے مجاہدین، کالو کے نیچے کرو دعائے مجاہدین، ربنا افرغ علینا صبرا، یہ نمبر 1، یہ دعا ہے ثبات قلب کی کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط رکھو۔ دعا نمبر 1 ثبات قلب کی دعا، اے اللہ بہا دے ہمارے اوپر صبر۔ اصل افراغ کہتے ہیں پانی کو بہت بہا دینا، اے اللہ اتنی صبر دے جیسے پانی بہایا جاتا ہے، بہا دے ہمارے اوپر صبر کو، ثبت اقدامنا۔ یہ دعا نمبر کتنی ہے؟ پہلی دعا کس کی تھی؟ ثبات قلبی کی، یہ دعا ہے ثبات قدمی کی، سمجھے جی کیا؟ اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، نمبر 2، وانصرنا نمبر 3، مدد کر ہمارے اوپر قوم کافرین کے، فہزموہم باذن اللہ، پس شکست دی ان کو ساتھ حکم اللہ کے۔ شکست دی کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی کو وحی ہے، حضرت شمیل علیہ السلام کو، انہوں نے طالوت کو کہا کہ اس جالوت کو قتل کرے گا داؤد۔ کون قتل کرے گا؟ اور داؤد کو تلاش کرو کہاں ہے، سمجھے؟ تو اعلان ہوا بھی داؤد کہاں ہے؟ داؤد کے والد آ گئے حضرت عیسیٰ، انہوں نے کہا داؤد میرا بیٹا ہے لیکن وہ تو چھوٹا ہے، میرے 6 بڑے بیٹے ہیں خوب روح طاقتور۔ اس 7 بیٹوں کو حضرت عیسیٰ لائے تھے، 6 بیٹے بڑے طاقتور تھے، حضرت داؤد کا تھے چھوٹی عمر والے تھے، ٹھگنے تھے، سمجھا جی، بکریاں چراتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرا بیٹا کون قتل کرے گا؟ داؤد کو۔ اب داؤد علیہ السلام جب چلے تو 3 پتھر آگے پڑے ہوئے تھے، وہ بول پڑے کہ ہمیں اٹھا لو، ہم کس کو ماریں گے؟ جالوت ہم سے مرے گا۔ 3 پتھر انہوں نے اٹھا لیے، اور چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں ہماری بستیوں کے اندر، بعض تو غلیل کے ساتھ کہتے ہیں، غلیل جانتے ہو نا، اس کے اندر ڈھیلا رکھا تو ایسے ماری، اور بعض ہوتی ہے وہ رسے سے بنی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ڈھیلا رکھتے ہیں، رسوں کے اندر وہ ایسے مارتے ہیں۔ وہ سندھیوں کو کھمبانی یاد ہو،
کھمباڑی اسی کھمباڑی تو وہی کھمباڑی سمجھو یا غلیل سمجھو، سمجھو 3 پتھر جی رکھ دیے اس کے اندر، جالوت سامنے آ گیا جی، اور داؤد علیہ السلام کو کہا گیا مقابلہ کرو اس کا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک پہلوان نکلتا، ادھر سے ایک پہلوان نکلتا، آپس میں مقابلہ کرتے، پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ جب جالوت آیا جی سامنے، خود پہنی ہوئی تھی، یہ ماتھا ظاہر تھا، زرے پہنی ہوئی، تو حضرت داؤد اس کے سامنے آئے، وہی کھماڑی لے کے یا غلیل لے کے، تو جالوت نے کہا آیا ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرنا، اور یہ پتھر لے آیا، تو نے کہا کتے کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، پتھر تو کتے کو مارا جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں تو کتا ہی ہے، داؤد علیہ السلام تو کتا ہی ہے، سمجھے؟ تو داؤد علیہ السلام نے پھر غلیل یا کمانی کے در رکھ کے جو مارا نا، تو پتھر کہاں لگا؟ ماتھے کے اندر، ایسا لگا کہ اللہ کے حکم سے پیچھے تک چلا گیا، اور مارا اور مارا۔ جالوت کا قد تھا جی بڑا، دھڑام کر کے گرا وہ، جب ان کا بڑا دھڑام کر کے گرا تو ادھر سے مجاہدین خوب ہوشیار ہو گئے، انہوں نے بھگایا، ادھر بھاگ گئے۔ ہاں دیکھو جی، وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کر دیا داؤد بن عیسیٰ نے جالوت کو۔ اچھا جی، تو جب داؤد نے قتل کر دیا تو حضرت طالوت بڑے خوش ہوئے، ان کے ہاتھ سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، بادشاہ کے داماد بن گئے۔ تو حضرت شمیل بھی فوت ہو گئے، حضرت طالوت بھی فوت ہو گئے، تو داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی۔ پہلے یوں ہوتا تھا بنی اسرائیل کے اندر، نبی علیحدہ ہوتا، بادشاہ علیحدہ ہوتا تھا۔ داؤد علیہ السلام پہلا شخص تھا کہ نبی بھی بنا اور بادشاہ بھی بنا۔ پھر سلیمان علیہ السلام بھی ایسے، دیکھو جی، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی اس کو اللہ نے سلطنت بھی اور نبوت بھی۔ ملک کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ حکمت کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی یا نہیں؟ وَعَلَّمَهُ مِمَّا شَاءَ، اور سکھایا اس کو جو چاہا، اللہ نے سکھایا۔ کیا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا کیا بن جاتا تھا؟ وہ موم بن جاتا تھا نا، زرے بنا لیتے تھے، اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے یا نہیں جی؟ کہ بعض لوگ کہتے ہیں پرندوں کی بولیاں بولتے تھے، غلط کہتے ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، بولتے تھوڑے تھے، ٹیوں ٹیوں کرتے تھے، کیا سمجھ لیتے تھے ان کی۔ اچھا جی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، حکمت مشروعیت جہاد، جہاد کی بات چلی آ رہی تھی، اب ہے حکمت مشروعیت جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو کیوں فرض کیا جی؟ اس کی حکمت ہے دفع فساد۔ کیا ہے جی؟ دفع فساد، فساد کو دفع کرنا۔ حکمت مشروعیت جہاد ہے دفع فساد، فساد کو دفع کرنا۔ میرے عزیز، آپ کے سامنے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی تھی، افغانستان کے اندر فساد تھا یا نہیں؟ لوگ لوٹے جا رہے تھے، بڑے بڑے سرداروں نے زنجیر بنا رکھے تھے، ٹیکس وصول کرتے تھے ظالمانہ، لڑکیوں کو اٹھا لیتے تھے، لیکن جب الحمدللہ طالبان کی حکومت ہے، سارا فساد دفع ہوا ہے نہیں؟ جہاد کیا نہیں؟ آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے جہاد کی برکات کے بالکل امن ہو گئے، سمجھے جی کیا؟ لیکن اللہ کا منشا ایسے تھا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہاں کیا آ گئی؟ بہار کے بعد کیا آ گئی؟ خزاں آ گئی۔ رمضان شریف تھا، اوپر عید تھی، میری بیوی نے مجھے کہا 27 رمضان کو کہ ایک عورت آئی ہے، اس نے چندہ دیا ہے آپ کو طالبان کی حکومت کے لیے، حالانکہ طالبان کی حکومت کا کیا ہو گیا تھا؟ سقوط ہو گیا۔ تو میں زاروں زار رو پڑا، یاد آ گئے طالبان، بیوی چند وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ تو میں نے اسی وقت شعر بنائی عید سے پہلے، عید آئی ہے میرے گلشن اجڑ جانے کے بعد، عید آئی ہے میرے
گلشن اجڑ جانے کے بعد، میرے پیارے ملک میں باد خزاں آنے کے بعد، میری آنکھوں نے جہاں دیکھی تھی قرآن کی بہار، میری آنکھوں نے جہاں دیکھی تھی قرآن کی بہار، سنت نبوی پہ قائم تھے وہاں لیل و نہار، سنت نبوی پہ قائم تھے جہاں لیل و نہار، اب وہاں خنزیر بندر بھیڑیے سب آ گئے، خون مسلم پینے کو میرے وطن پہ چھا گئے، دل میرا زخمی ہے درد دل بیاں کس سے کروں، دل میرا زخمی ہے درد دل بیاں کس سے کروں، داستان غم علم اپنی عیاں کس سے کروں، کوئی نہیں سننے والا۔ اے میرے مشکل کشا حاجت روا پروردگار، کر تباہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بہار، آمین کہہ لو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مشروعیت جہاد کی حکمت کیا ہے؟ دفع تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا نہیں، جب جہاد ہوا اسلامی سلطنت قائم ہوئی فساد ختم ہو گیا، وہی فساد۔ دیکھو جی، ولولا دفع اللہ الناس، کیا لکھا؟ حکمت مشروعیت ہے، اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو، یعنی بعض کو ساتھ بعض کے، یہ بدل بعض ہے، پہلے بعض کے نیچے کیا لکھو؟ مفسدین، دوسرے بعض کے نیچے لکھو مصلحین۔ اللہ تعالی مصلحین کے ذریعے کن کو دفع کر رہے ہیں؟ مفسدین کو، ٹھیک ہے نا؟ جہاد میں یہ تو ہوتا ہے، بعض کو یعنی مفسدین کو ساتھ مصلحین کے، اگر یہ چیز نہ ہوتی، جہاد نہ ہوتی، البتہ فاسد ہو جاتی کیا؟ زمین، لیکن اللہ تعالیٰ صاحب فضل کے اوپر جان والوں کے جہاد فرض کیا۔ تلک آیات اللہ، صداقت رسول، جہاد کے ساتھ حضور کی صداقت کا بیان ہے کہ یہ آیتیں اللہ کی، پڑھتے ہیں ہم اس کو تیرے اوپر ساتھ حق کے، اور بے شک تو کس سے آئے؟ تو صداقت رسول تو آگے نہ کرے میرا مرسی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب آیا انک لمن المرسلین تو اب کیا ہے؟ تفاوت درجات رسل، تفاوت درجات رسول، رسولوں کے جو درجات ہیں ان میں فرق ہے یا نہیں؟ بھی سب نبیوں کا مرتبہ اور شان ایک ہے کیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اولو العزم رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان 5 نبیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم من الرسل۔ ایک جگہ انگریزی لڑکوں کا امتحان ہو رہا تھا سکولوں کے اندر، تو تحریری سوال جواب تھے، تو سوال ایک یہ تھا کہ 2 اولو العزم رسولوں کے نام لکھو، تو انہوں نے نام کیا لکھے؟ ایک مسٹر محمد علی جناح، یہ اولو العزم رسول ہے، دوسرا ڈاکٹر اقبال۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ پڑھاتے تو ہیں لیکن جہل پڑھاتے ہیں، کیا علم نہیں پڑھاتے، کیا پڑھاتے ہیں؟ یا وہی لفظ پڑھاتے ہیں ٹر کا لفظ، سمجھے جی؟ جہل پڑھاتے ہیں۔ تو اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ 5۔ پھر ان میں سے کون منتخب ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور سید المرسلین حضرت محمد۔ پھر ان میں سے کن کا شان بڑا ہے؟ ہمارے آقا کا شان بڑا ہے۔ تو میرا شعر ادھر سن لو نا۔ نہ دیکھا چشم
عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا نہ آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا. بلا منظور کو مولا حرم پاک و مدینے میں کہ شوق وصل ہر دم شعلہ زن ہے میرے سینے میں. آمین کہہ لو. تو یہ تفاوت درجات رسول. یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے بعض کے اوپر کس کے؟ بعض کے. منہم من کلم اللہ. فضائل کے نمونے لکھو جی، فضائل کے نمونے کنارے پہ فضائل کے نمونے لکھ لو. منہم من کلم اللہ، نمونہ نمبر 1. بعض ان میں سے وہ تھے جن کے ساتھ اللہ نے کہا کہ کلام کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، یہ دوسرا نمونہ. اور بلند کیا بعض کو درجات کے اندر. یہ کون ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان تو بڑی. آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، ان کو بھی لا لو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، ٹھیک ہے نا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، یہ کتنا نمونہ ہے؟ تیسرا نمونہ. اور دیے ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو معجزات، اور امداد کیا ہم نے اس کے ساتھ روح القدس کے. روح القدس کون جی؟ جبریل. کئی دفعہ پڑھا ہے. ولو شاء اللہ. مشروعیت جہاد کی پہلی حکمت کیا تھی؟ دافع فساد. اب ولو شاء اللہ کے نیچے لکھو مشروعیت جہاد کی دوسری حکمت ہے ابتلا، آزمائش. آزمائش. بھائی میرے محترم، بہشت کے اندر جب ہم جائیں گے وہاں جہاد ہوگا؟ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہ بہشت میں جہاد ہوگا، کیونکہ وہاں خیر ہی خیر ہے. بہشت میں کیا ہے؟ نہ دوزخ میں جہاد ہوگا، کیونکہ وہاں شر ہی شر ہے. جہاد وہاں ہوتا ہے جہاں خیر کے ساتھ کیا ہو؟ شر ہو. یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہاں خیر کے ساتھ کیا ہے؟ شر ہے. تو شر کو دفع کرنے کے لیے خیر کے ذریعے کیا؟ جہاد کیا جاتا ہے. ابتلاء ہے، دار الابتلاء ہے. آگے سمجھ. حکمت مشروعیت جہاد نمبر 2 کیا ہے؟ ابتلاء ہے. اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی، آگے عبارت معذوف ہے، ہدایت الناس جمیعا، سب لوگوں کی ہدایت. اگر اللہ چاہتا کہ سب لوگ ہدایت پہ آ جائیں اور ساری دنیا کے اندر نیک ہی نیک ہوتے تو لڑتے نہ لڑتے. لیکن اللہ کی حکمت تکوینی جو ہے نا، اس نے تقاضا کیا کہ دنیا کے اندر نیکی کے ساتھ کیا ہو؟ شر بھی. گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں میں، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. سمجھے؟ کفر فی نفس ہی گندا ہے، لیکن کفر جب ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم چمک جاتے ہیں. جہاد کرتے ہیں اس کے ساتھ یہی تو مجاہد بنتے ہیں، غازی بنتے ہیں، شہید بنتے ہیں. تو کفر کے مقابلے میں ہمارا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ بلند ہو جاتا ہے. یہ کالا ٹکا ہے نا، کالا ٹکا، یہ اچھا ہے یا کالا ہے؟ لیکن محبوب کے رخسارے پہ کالا ٹکا آ جائے تو اس کے حسن کو بڑھاتا ہے یا نہیں؟ خال آ جائے، خال بر رخسار دیدم دل دی حیرت خون شد، کافر در باغ جنت بادشاہی میں کنت. میں نے جب خال کو دیکھا محبوب کے چہرے پہ، میں نے کہا ارے کافر تیرا کیا کام ہے بہشت کے باغ میں آ گیا؟ کافر در باغ جنت بادشاہی میں کنت. تو کالا ٹکا کالا ہے، لیکن محبوب کے چہرے کو کیا بنا دیتا ہے؟ زیادہ حسین. کفر اپنے مقام پہ گندا ہے، لیکن کفر ہمارا مقام بڑھا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، مجاہد شمار ہوتے ہیں، غازی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. ہتھیار بناتے ہیں، ٹھا پھا، دنیا کے اندر رونق ہو جاتی ہے. تو یہ ضروری نہیں تھا
کہ خیر کے ساتھ کیا ہو، شر بھی ہو، تاکہ جہاد ہو۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ہدایت الناس جميعا، سب لوگوں کی ہدایت، تو لڑائی ہوتی تو مقتا تعالیٰ نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد ان رسولوں کے تھے، من بعد ہم ضمیر کے نیچے کا لکھو رسول، نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد ان رسولوں کے تھے، بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس دلائل واضح، ولیکن اختلافو، لیکن انہوں نے کیا کیا، خیر شر دونوں ہے نا، فمنہم من آمن، پس بعض ان میں سے ایمان لائے، بعض کافر بنے۔ تو جب ایمان و کفر آیا تو مومنین نے کفر کو دفع کرنے کے لڑائی کی یا نہ لڑائی کی، یہ حکمت ہے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو حکمت تکوینی یہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نور کے ساتھ اندھیرا پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، آپ کی نعمتوں کے ساتھ سانپ بچھو پیدا کیے، اسی طرح اسلام کے ساتھ کیا کفر بھی ہوا۔ تو یہی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم اغفر اللہم اغفر لنا اللہم انا نسألک صلی اللہ تعالی۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com